حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ موسیٰ برہان نے حاشر جہانگیر شاہ کو تانیشا کی جانب سے مثبت جواب دیا تھا۔ آج پھر حویلی کو سجایا گیا تھا اور ودید کی بارات کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں حاشر جہانگیر شاہ نے ودید کے فنکشن سے پہلے نمیر اور تانیشا کے نکاح کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان پر سمرہ حیران ہوئی تھی اور پھر سب میں سے اٹھ کر اچانک اپنے کمرے میں چلی گئی تو حاشر جہانگیر شاہ کا موڈ بری طرح خراب ہوا۔ عنایا کے اور سب کے چہرے سے مسکراہٹ اچانک غائب ہوئی تھی۔ میں بات کرتا ہوں، نمیر نے کہا اور ماں کے کمرے کی جانب کیا۔ وہ دروازے پر ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا جہاں سمرہ صوفے پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ ان کے قریب جا کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ موم، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ میرے فیصلے سے خوش نہیں؟ کیا آپ کو یہ اعتراض تو نہیں کہ وہ چھوٹی موم کے خاندان سے ہے یا پھر یہ کہ وہ شادی شدہ ہے؟ نمیر نے پریشانی کے عالم میں پوچھتے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ میری اپنی اولاد مجھے اتنا برا سمجھتی ہے کہ آج بھی یہ سوچ کر مجھ سے یہ بات چھپائی گئی کہ مجھے کوئی اعتراض نہ ہو یا میں کوئی سازش نہ کر دوں یا مجھے عنایا کے خاندان سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نمیر کا دل ڈوب گیا۔ موم پلیز ایسے مت کریں، مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا کہ وہ سنگل مدر ہے، نہیں تو میں تو یہ سمجھ کر ہی پاگل ہو رہا تھا کہ مما ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، آئی سویئر۔ سمرہ، یہ بات میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، عنایا کو بھی نہیں، کہ نمیر اس بچی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ حاشر جہانگیر شاہ جو ان کی تمام گفتگو سن چکے تھے کمرے میں داخل ہوئے اور نرمی سے کہا، آپ کو اب بھی یہ شاید یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ اعتراض اٹھا رہی ہوں یا اس بات سے جلن کا شکار ہوں کہ یہ بات مجھے پہلے عنایا کو پتہ چل گئی۔ سمرہ نے تلخی سے کہا تھا۔ سمرہ، تم ہمیں غلط سمجھ رہی ہو، ہم ایسا کچھ نہیں سمجھ رہے۔ اچھا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ حاشر نے اسے بازو سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ تم نمیر کی ماں ہو، میں تمہیں پورا کا پورا اختیار دیتا ہوں کہ اگر تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے تو یہ نکاح ہرگز نہیں ہوگا۔ جہاں تم چاہتی ہو نمیر وہی شادی کرے گا۔ حاشر نے اطمینان سے کہا جبکہ نمیر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا مگر وہ تابعداری سے خاموش رہا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اس کی پہلی اور آخری چاہت مل جائے جسے ڈھونڈنے مداس نے اپنے اتنے قیمتی سال برباد کر دیے۔ سمرہ نے اطمینان سے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اکشا تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ آج تو صبح سے ہی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی اور وقفے وقفے سے پہلو میں درد اٹھ رہا تھا۔ پورے ہفتے سے وہ میڈیسن لے رہی تھی مگر اس سے وقتی طور پر درد بیٹھ جاتا لیکن مستقل آرام نہیں آتا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ نکاح کی خبر سن کر پہلے تانیشا کے پاس چلی آئی تھی۔ اسے غصہ تھا یہ خبر تو کانوں کان کسی نے اکشا کو بھی نہیں ہونے دی تھی کہ حویلی میں یہ کھچڑی پک رہی ہے۔ شہرام اس کے اس قدر قریب تھا، اس نے بھی اکشا سے اس بارے میں اب تک کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ تانیشا کے پاس چلی آئی تھی جہاں تانیشی نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ اکشا نے عارف کو تیار کیا جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بالآخر حویلی سے تانیشا کا نکاح کا سامان آیا تو پارلر والی بھی اسے تیار کرنے کو آ گئی۔ اس کے کافی زیادہ احتجاج کے باوجود عنایا نے اسے اچھے سے تیار کروایا۔ بالکل لائٹ بلو کلر کی کامدار میکسی پر ہم رنگ کا کامدار دوپٹہ سینٹ کے وہ تیار ہو کر دلہن کے روپ میں قہر ڈھا رہی تھی۔ نفیس سے جیولری اور اسموکی آئیز میک اپ میں وہ پرستان کی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ اکشا اور عنایا اس کے پاس موجود تھی۔ برہان اور وجدان مہمانوں کے لیے لان میں انتظام کر رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں گلی میں دو گاڑیاں رکنے کی آواز پر تانیشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ نمیر سفید شلوار قمیض پر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے شہزادوں کسی آن بان شان لیے آج روٹین سے کافی الگ اور خوبرو لگ رہا تھا۔ دل میں لڈو پھوٹے جگنو سے جگمگا رہے تھے اور وہ جذبات کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ لوگ گاڑی سے باہر نکلے تو موسیٰ برہان اور وجدان نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ یوشا اپنی گاڑی باہر گلی میں پارک کر کے اندر آیا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پر براؤن بیس کوٹ میں وہ بھی کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں لگ رہا تھا مگر گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ اس شخص سے عجیب ہی قسم کی رقابت محسوس ہوتی تھی اور اس کی قسمت پر رشک بھی آتا تھا جسے متاع حیات کی ذرا سی توجہ تو حاصل تھی۔ یہاں تو دل اس کی ایک نظر التفات کے لیے کب سے پسلیوں کی دیواریوں سے سر پیچ رہا تھا۔ وہ اندر آ کر ایک صوفے پر برجمان ہو گیا۔ نگاہیں بے قراری سے ایک چہرے کی متلاشی تھی۔ عنایا، بچے کو باہر لے آؤ، پھر ودید کے سسرال کے لیے بھی نکلنا ہے۔ حاشر نے عنایا سے کہا تو وہ اندر چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو اکشا اس کی بھیگی پلکیں ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ اکشا چہرے پر سرد سے تاثرات چھا جائے
اب بھی بے یقین سی تھی کہ اس کی عزیز جان بہنوں سے بھی بڑھ کر کزن کی شادی اس خاندان میں ہونے جا رہی تھی، جن پر اسے رتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ بیٹا چلو بھائی، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ انایا نے اس کا سر پڑتا ہاتھ تھاما۔ اکشا نے پہلو میں اٹھتے درد کو دباتے عارف کو گود میں اٹھایا۔ وہ لوگ آہستگی سے چلتے باہر نکلے۔ ڈیڈی آ گئے، ڈیڈی آ گئے۔ عارف نے نمیر کو سینے دیکھتے ہی شور مچایا تو سب آسودگی سے ہنس پڑے۔ نمیر نے اپنی باہیں پھیلائیں تو وہ اس کے سینے سے آ لگا۔ نمیر نے اپنے لباس کی پرواہ نہ کرتے اسے گود میں اٹھا لیا تھا، پھر نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو جیسے سامنے والی نے اسے پتھر کا کر دیا۔ وہ نازک سراپا چاندنی سا بدن، موم سے بنی دلکش نقوش، نمیر اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ یوشا نے گلا کھنکار کر اسے ہوش دلانا چاہتا تو وہ گڑبڑا کر عارف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تانیشا کے ہاتھوں میں پسینے چھوٹ رہے تھے۔ جان تو تب نکلی جب اسے لا کر اس لمبے چوڑے شخص کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ یوشا دلاور شاہ نے نگاہ اٹھا کر اس حسن کی پھتریلی مورت کو دیکھا جو محض اس کی آنکھوں کی لپک سے خائف تھی۔ اب بھی جا کر وجدان کے قریب کھڑی ہوئی تھی تو یوشا نے بری طرح سے پہلو بدلا۔ جلد نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا۔ تانیشا کو سائن کرتے یوں لگتا رہا جیسے وہ بے جان ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ عارف خوش تھا کہ نمیر اس کا پکا والا ڈیڈی بن گیا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ حاشر جہانگیر نے اپنے ساتھ فیملی فوٹوگرافر لائے تھے، دلہا دلہن کی اور سب کپلز کی تصویریں بنانے۔ عمران حاشر جہانگیر نے کہا تو وہ فوٹوگرافر سب کپلز کی تصویریں بنانے لگا، لیکن اس نے اس محفل میں موجود ایک شخص کو جلا کر تو تب خاکسار کیا جب وجدان ان کے سامنے جا کر پوچھا، مسٹر کیا آپ لوگ بھی کپل ہیں؟ اکشا اس کے قریب کھڑی تھی تو فوٹوگرافر نے اس لیے پوچھا تھا، آپ کو کوئی شک ہے؟ یہ میری فیانسی ہے۔ وجدان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تو فوٹوگرافر ان کی تصاویر بنانے لگا۔ وہ جو حاشر شاہ کے پاس بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ چھوٹے پاپا مجھے ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں، آپ لوگ آ جائیے گا، اس نے کہا تو حاشر جہانگیر شاہ نے اس کی لہو چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے لب پھینچ لیے، مگر وہ رکا کب تھا، تیزی سے وہاں سے باہر نکلا تھا جیسے وہاں آگ لگی ہو۔ آگ ہی تو لگی تھی، اس شخص کو اپنی روم روم سے لگتا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے ایک دم اپنی جگہ سے کھڑے ہونے پر اکشا خواہ گھبرائی تھی اور وجدان سے کوئی بہانہ کرتی اندر چلی گئی تھی۔ وقت کی قلت کے باعث ان سب کو بھی وہاں سے ملنا پڑا۔ سمرا چاہتی تھی کہ دانش امین کے ساتھ چلی، مگر اس کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی کہ انایا نے خوشی اور اکشا کو حویلی بھیج دیا تھا۔ خود وہ سب ایمن کے لینے شہر کے مشہور بینکویٹ میں چلے گئے تھے، حتیٰ کہ نمیر عارف کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ لوگ رخصتی کر کے دھوم دھام کے ساتھ واپس حویلی پہنچے تھے اور اب باقی کی رسمیں حویلی کے لاؤنج میں ادا کی جا رہی تھی۔ انایا اور شہرام آج اسے زور زبردستی حویلی کے اس پورشن کے لاؤنج میں لے آئے تھے۔ اورنج لہنگے میں ملبوس وہ نازک سے جان لاؤنج میں رکھے صوفے کے جانب ٹک کر بیٹھی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یوشا دلاور شاہ جیسے مغرور شخص کی نگاہوں کے حصار میں قید ہے۔ یوشا دلاور شاہ داستانہ طور پر قدرے ملگجے اندھیرے میں کھڑا تھا تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنی نگاہوں کی من مرضیاں کر سکے۔ بہت بے اختیار ہو کر اس کی گہری نگاہیں وقتاً فوقتاً اس ابصرہ کی جانب اٹھ رہی تھیں جس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں جیسے گہرے بھید چھپے تھے۔ وہ پری پیکر حویلی کے طویل و عریض لاؤنج کے ایک طرف چھوٹے سے بنے اسٹیج کی جانب متوجہ تھی، کیونکہ ودید اپنی بیوی کو رنگ پہنا رہا تھا۔ سبھی یوں اسٹیج کی جانب متوجہ تھے۔ یوشا چونکنا تھا، اسے یہ تو اندازہ تھا کہ وہ نفرت کی بجانب سب سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر اب شک یقین میں بدلا جب اس نے بیٹھے بیٹھے بری طرح پہلو بدلا۔ اکشا نے سب کی جانب دیکھا، کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیٹ میں اٹھتی درد کی لہروں کو برداشت کرنے کے لیے اس نے سختی سے اپنے جبڑے بھیج لیے اور ہاتھ کی مٹھیاں بری طرح بھیج لیں۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لینے لگی کہ کسی کی بھی، خاص کر اپنی ماں کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ آخر بڑے پلر کے پیچھے چھپ کر ایک گہرا سانس بھرا اور اپنے بائیں پہلو کو اپنے ہاتھ سے زور سے دبا کر درد کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یوشا دلاور شاہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر چھوٹے پاپا حاشر جہانگیر شاہ کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے اس تک آئے تو یوشا نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ حاشر جہانگیر شاہ کے پیروں تلے سے زمین جیسے سرک گئی تھی۔ وہ کوئی بھی ہلچل پیدا کیے بغیر اکشا کے پیچھے گئے تھے۔
وہ لڑکھڑاتی لان کراس کر کے اپنے کمرے تک آئی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آئی، دروازہ بند کیا اور آ کر بیڈ پر ڈھہ گئی۔ دانت بھیج کر دبی دبی چیخیں تھیں جو اس کے لبوں سے ادا ہو رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے اٹھی، درد کی لہروں سے پورا وجود شل ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے دایاں دراز کھولا اور اس میں سے پین کلر میڈیسن نکالی، مگر کپ کپاتے ہاتھوں کی وجہ سے میڈیسن کارپیٹ پر گر گئی۔ مجھے آسان موت کیوں نہیں آئی؟ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ وہ کہتی بلک بلک کر رو دی تھی۔ میک اپ کے نام پر ایک لوتا لگایا مسکارا گالوں پر بہنے لگا، مگر پھر اس درد سے بھی زیادہ ہولناک بات ہوئی تھی کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اکشا کا دل بری طرح دھڑکا، دعا کی کہ کم از کم اس کی ماں اس وقت اس کے کمرے میں موجود نہ ہو۔ سر اٹھا کر دیکھا تو پہلی دفعہ دعا کی فوری قبولیت پر جہاں سکون آیا، وہاں دروازے پہ کھڑے شخص اور ان کے پیچھے کھڑے اس آدمی کو دیکھ کر دل میں پھر سے غم و غصے کے ابال اٹھنے لگے۔ وہ کم از کم ان دو شخصیات کے سامنے اپنی بے بسی اور لاچارگی نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی، یا یہ کہ وہ کبھی بھی ان پر انحصار کر سکتی ہے۔ حاشر جہانگیر شاہ کمرے میں داخل ہونا چاہتے تھے جب اکشا نے درد سے تڑپتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے ہی انہیں اندر آنے سے روک دیا۔ وہ دل کے مریض تو پہلے ہی تھے، اب بھی سینے میں درد کی لہریں جاگنے لگیں۔ میری بچی، میری گڑیا، حاشر جہانگیر نے روتے ہوئے اسے بے بسی سے پکارا تو اپنے آنسو اور تکلیف میں بھی اس کے لبوں پر ایک تلخ اور استحاثیہ مسکراہٹ لبوں پر آ کر محدود ہوئی تھی، جس سے حاشر جہانگیر مزید تکلیف سے دوچار ہوئے۔ چلے جائیں یہاں سے، میرے کمرے میں مت آئیے گا۔ وہ شیٹ مٹھیوں میں جکڑتی چیخی تھی۔ یوشا دلاور شاہ کا دل کیا آگے بڑھ کر خود اس ضدی خود سر اور سر پھری لڑکی کا گلا دبا دے، جو نفرت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن اگر یوشا دلاور شاہ نے اپنی 28 سالہ زندگی میں خود کو بے بس پایا تھا تو وہ یہی لمحہ تھا کہ یہ سوچ کر ہی اس کا دل بند ہوتا جا رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا اس کے بغیر جی پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یوشا نے حاشر کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ اکشا اپنا پہلو دباتی بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی تھی۔ یوشا نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا تو پتہ چلا اس نے خون کی وامٹ کی ہے۔ یوشا اور حاشر دونوں کا ہی دل بند ہونے کو تھا۔ اکشا، کیا ہوا ہے؟ پلیز ویک اپ، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں۔ یوشا دلاور شاہ بے بسی کی انتہا سے چلایا اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، یوں کم از کم کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے والی تھی کہ وہ لوگ اکشا کو لیے ہاسپٹل گئے۔ چھوٹے پاپا، میں انہیں پچھلے گیٹ سے ہاسپٹل لے جا رہا ہوں، آپ ایسا کریں اس کی یہ درست چیک کریں، اگر کوئی رپورٹس یا میڈیسنز ہیں یہاں تو وہ لے کر میرے پیچھے الشفا ہاسپٹل پہنچ جانا، اوکے؟ اس نے کہا تو حاشر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے بازو میں بھرے فوراً باہر نکلا، ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی پچھلی ڈرائیو وے پر منگوائی اور اسے گاڑی تک پہنچ کر نرمی سے گاڑی میں لٹا کر تیزی سے گاڑی حویلی سے باہر نکال لی تھی۔ یوشا دلاور شاہ آئی سی یو کے باہر ہاسپٹل کے چیئر پر بیٹھا تھا۔ حاشر جہانگیر شاہ اس کی تمام رپورٹس اور میڈیسنز لے کر ہاسپٹل آئے تھے۔ انہیں ڈاکٹر اس کی بیماری کی ساری نوعیت بتا چکے تھے اور سرجری یہ بھی کہ ان کی پیشنٹ نے پیسوں کی وجہ سے ابھی تک نہیں کروائی تھی، جبکہ یہ سرجری اس کی زندگی کے لیے از حد ضروری تھی کیونکہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اب بھی اسے وہ خون کی وامٹ اس لیے آئی تھی کہ اپینڈکس حد سے زیادہ پھول کر معدے کو کمزور کر چکا تھا، جس سے اسے خون کی الٹی آئی تھی۔ ڈاکٹر، میں منیز کا باپ ہوں، تمام کارروائی فوراً کریں، فوراً سرجری کا ارینج کر کے سرجری کیجیے۔ اکشا کو ہوش آ چکا تھا مگر بند آنکھوں سے سنے گئی الفاظ اس کی روح پر کوڑے کی مانند لگے تھے، اس لیے جب وہ سب کمرے سے باہر چلے گئے اور اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ کمرے کے دروازے کے باہر بھی نہیں ہیں، شاید نرسز نے اس کا لباس سرجری کے لیے تبدیل کر دیا تھا، مگر وہ تیزی سے نظر بچا کر وہاں سے نکلی تھی۔ اس پر متضاد اس کا فون بھی اس کے پاس نہیں تھا، وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ یوشا دلاور شاہ تیزی سے فارمیسی سے جنرل وارڈ کے ایک مخصوص روم کی جانب آ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں ہر نظر اس خوبرو شخص پر اٹھتی اور پلٹنا بھول جاتی۔ فل بلیک شلوار قمیص میں سرخ سفید رنگت، گھنی دھاڑی اور مونچھیں، انامی لب، لمبے سے سر قد کے ساتھ سنجیدہ پرکشش براؤن بڑی چمکدار آنکھیں ایک مقناطیسی کشش رکھتے تھے۔ وہ وجاہت کا شاہکار شخص کافی لیے دبے انداز میں تھا۔ یوشا ہاسپٹل کے اس کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی خالی بیڈ دیکھ کر اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کسی بھی قسم کی پاگل پن کی توقع کر سکتا تھا
مگر پھر بھی تسلی کو آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا اور حسب توقع وہ کمرے سے غائب تھی۔ وہ الٹے قدموں کمرے سے واپس نکلا تھا، بہت تیزی سے ہاسپٹل کا چپا چپا چھان مارا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ یوشا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تب دماغ میں ایک جھمکا ہوا تھا۔ وہ سیدھا وہاں سے ہاسپٹل کے بیسمنٹ کی پارکنگ میں چلا آیا اور یوشا کے اندازے کے مطابق وہ نیلی شال کندھوں پر اوڑھے کمزور وجود لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی کسی کیب گاڑی کی تلاش میں تھی۔ یوشا دلاور شاہ جبڑے بھیجے تیز قدموں سے غسیلا سرخ چہرہ لیے اس کے سامنے آیا۔ اکشا ٹھٹک کر رکی تھی، مگر پھر اس شخص کو اپنے سامنے پا کر اس کی رگیں تن گئی۔ ہٹ جائے میرے سامنے سے۔ اکشا نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فی الحال آپ کو واپس روم میں چلنا چاہیے۔ یہ ضد، نفرت اور بدلہ پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیے گا۔ ابھی اس وقت آپ روم میں واپس جا رہی ہیں، یوشا نے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر اکشا کو اس کا یہ تحقمانہ لہجہ سر تا پا سلگا گیا تھا۔ یوں بھی اکشا کو اس کی نگاہوں میں جانے کون سا جنون لپکے مارتا محسوس ہوتا تھا کہ اسے اس شخص کی اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کی بھی مداخلت گوارا نہیں تھی۔ ابھی میں اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں کہ ہر رات جلدی کو یہ اختیار دوں کہ میں یہ اختیار آپ سے اس زمانے سے چھیننے والا ہوں اکشا حاشر شاہ۔ ابھی اکشا بول ہی رہی تھی کہ یوشا نے اسے بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ تب صحیح معنوں میں اکشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ حیرت و صدمے سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں تو نشان منزل بننے کا خواہش مند ہوں، بس محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کی ہمت درکار تھی۔ وہ آج آپ کی یہ حالت دیکھ کر مل گئی۔ وہ اکشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا، اس کے تمام خدشے تمام وہی سوچ ثابت کر گیا تھا۔ مطلب اکشا کی چھٹی حس صحیح ثابت ہوئی۔ اس بات پر مجھے افسوس اور آپ سے ہمدردی ہی محسوس ہو رہی ہے مسٹر یوشا دلاور شاہ، کیونکہ سراب کے پیچھے بھاگ کر منزل کی تمنا کسی دیوانے کا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا بازو جھٹکتی خار کھائے لہجے میں پھنکاری تھی، مگر اس کی بات پر وہ یونانی دیوتا زیر لب مبہم سا مسکرایا تھا۔ چلیں، کسی نے دیوانوں کی صف میں شامل تو کیا۔ اب اسی سیراب کو کیسے زندگی کا حاصل بنانا ہے، یہ یوشا دلاور شاہ کی دیوانگی طے کرے گی۔ اس کے الفاظ کی شدت اور لہجے کی جنونیت نے اکشا کا دل ضرور دہلا دیا تھا۔ پہلے ہی کمزوری، بیماری اور تکلیف نے اسے ادھورا کر دیا تھا، اور اس پر متضاد یہ ناپسندیدہ ترین شخص اس کی غریب جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ لیو می، میں صرف اور صرف وجدان موسیٰ برہان کی ہوں، وہ کہتی بری طرح لڑکھڑائی تھی، جب سامنے والے نے اسے باہوں کا حصار دیتے اسے اپنی چٹانی بازو میں اٹھا بھی لیا۔ وہ نڈھال سی صدمے سے گنگ ہوئی تھی۔ یہ تو اب ممکن نہیں اکشا حاشر شاہ کہ یوشا دلاور شاہ کا جنون آپ کو اپنے لیے آپ کی قسمت سے بھی چھین لائے گا۔ میں آپ کی جانب بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا، سمجھی آپ؟ اس نے سرد پھتریلے لہجے میں کہتے اکشا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اکشا اس کی ان باتوں پر لرز اٹھی۔ آپ ہاتھ مت لگائیں مجھے، نیچے اتاریں۔ وہ سخت مزاحمت کرتی پاگل ہونے کو تھی، تبھی اپنے ناخنوں سے اس کا کندھا اور گردن نوچ ڈالی، مگر یہاں اثر کسے تھا؟ وہ اسے باہوں میں بھرے اسی روم تک لایا تھا جہاں وہ ایڈمٹ کی گئی تھی۔ یوشا نے اسے بیڈ پر اتارا اور اتنی سی دیر کہ اس کے چھونے سے، اس کے اتنے سے لمس پانے سے، پینے سے بھیگ گئی تھی۔ مجھے میرا فون دیں، مجھے اپنے فیانسے کو اطلاع دینی ہے۔ وہ میرے لیے پریشان ہو رہا ہوگا، کیونکہ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اسے تکلیف دینے کو چیخ کر بولی تھی، مگر وہ اس بات سے برتا تو کیا الٹا بیڈ پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اسے چہرے پر محض 1-2 انچ کے فاصلے پر آن جھکا تھا۔ اور آپ کس سے محبت کرتی ہیں اکشا حاشر شاہ؟ اپنی ماما کی قسم اٹھا کر کہیے کہ آپ بھی اس سے محبت کرتی ہیں۔ یوشا دلاور شاہ نے کہتے اس کے پیروں تلی سے زمین کھینچی تھی یا اس کی بولتی بند کی تھی کہ تیش کے عالم میں لب ساز ضرور ہوئے تھے، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اگر آپ جان کر بھی انجان بننا چاہتی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ میں آپ کو آپ کے دل کی بات بتاتا ہوں، جو ابھی جب میں نے آپ کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا آپ کے قریب آنے پر مجھے سنائی دی۔ اس نے کہتے اس کے دل کے مقام پر نگاہیں اٹھائیں تو اکشا خود میں سمٹ گئی، ماتھا پسینے سے تر ہو گیا۔ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، یہ آپ کے دل کی بات ہے جو آپ سن کر بھی انسنی کر رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سب کہہ رہا تھا، مگر اکشا کو کہاں منظور تھا یوں شکست فاش تسلیم کرنا، اس لیے بری طرح چینج کی گئی تھی۔ یہ محض آپ کی خام خیالی یا خوش فہمی ہو سکتی ہے، جسے بہت جلد میں یہاں سے نکلتے وجدان سے نکاح کی صورت سچ ثابت کر دوں گی۔
وہ دانت پیس کر بولی تھی، تب اس کے اگلے عمل پر اکشا کو یوں لگا کہ وہ سرد پڑتی مر جائے گی اور وقت سے پہلے قبر میں اتر جائے گی کہ اس نے آہستگی سے جھک کے اپنے دہکتے لبوں کا لفظ اس کے ماتھے پر رکھ کر اپنی محبت کی پہلی مہر جیسے اس کے وجود پر ثبت کی تھی۔ اس نے اس ستم گر ظالم شخص کا گریبان بری طرح مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس نے اسے چھو کر بے جان کر دیا تھا۔ یوشا نے مزید بے باکی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ مجھے لگتا ہے اکشا حاشر جہانگیر شاہ، آپ میری سانسوں کی ڈور میں پروئی گئی ہیں۔ مجھ سے الگ ہوئی تو یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ پہلے مجھے لگتا تھا یہ سب فلمی ڈائیلاگ اور ڈرامائی باتیں ہیں، مگر اب سچ مجھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے جدائی کا صدمہ میری موت کی وجہ نہ بنے جائے۔ اس لیے اپنی انا کو پس پش ڈال کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ میرے خاندان سے بدلے کے چکر میں کہیں آپ ہم دونوں کی محبت کا گلا نہ گھونٹ دیں۔ پھر یہ گلٹ آپ کو شاید ہی چیری دے کہ آپ نے ایک محبت بھر بے قصور دل اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ گیا تھا، جبکہ وہ اس قدر کمزور جان اس کی اس قدر دیوانگی اور جنون خیزی کی تاب نہ لاتی اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ یوشا نے بری طرح اپنے جبڑے بھیجے، ضبط کی تنابیں ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، اسی لیے یہ اظہار ضروری تھا، نہیں تو وہ جانے کیا قہر برپا کر بیٹھتا۔ اکشا کا فون اب بھی اس کی پاکٹ میں تھا، جس پر آتی مسلسل اس آدمی کی کالز اسے غصے سے پاگل کر رہی تھی۔ تبھی اس نے فون پاورڈ آف کر دیا اور پھر اس کے میڈیکل پیپر پر ہسبینڈ کے باکس میں اطمینان سے سائن کر کے ڈاکٹرز کو سرجری کی اجازت بھی دے دی تھی۔ ڈاکٹرز نے اکشا کی بے ہوشی میں ہی اس کی سرجری کر دی تھی۔ صرف آدھے گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹرز نے سرجری کامیابی سے سر انجام پا جانے کی اطلاع دی تھی۔ باہر تب تک حاشر نے باقی حویلی والے اور عنایا کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ وہ سب ہاسپٹل میں تھے، یہاں سب موجود تھے، ایک وہی موجود نہیں تھی۔ نمیر کو عجیب لگا۔ عارف چونکہ سمرہ کے پاس تھا تو تانیشا کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس نے حویلی جا کر دیکھا، وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ وہ فون کالز کرتا رہا مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر وہ موسیٰ برہان والے گھر گیا تھا، وہ وہاں بھی کہیں نہیں تھی۔ نمیر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی، تبھی اسے جیسے شارپ انسان کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے سے اس کے ضروری ڈاکیومنٹس اور تمام ضروری چیزیں اور کپڑے وغیرہ سب غائب ہیں۔ تو اس نے نمبر کو چھوڑ کر عنایا بننے کا اور اسے سزا دینے کی ناکام سی کوشش کی تھی، مگر وہ حاشر جہانگیر شاہ ہرگز نہیں تھا جو زیادہ وقت اس کی غیر موجودگی پر صبر کرتا جا اسے بخش دیتا۔ وہ نمیر حاشر شاہ تھا جو اسے ڈھونڈ کر اس کا جینا حرام کرنے والا تھا۔ وہ انا پرست لڑکی اس سے نفرت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے اتنے کم عمر بیٹے تک کی پرواہ نہیں کی تھی، یا شاید وہ اپنے اتنے معصوم بچے کو بھی اس ضد کی سزا دینا چاہتی تھی جو اس نے نمیر کے حوالے سے کی تھی۔ تب یہ اتنی کھٹور ہو گئی تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس نے کہیں دور چلی گئی تھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کے اپنے بیڈ روم پر نیم دراز تھی جب دروازے پر ہلکی دستک دے کر وجدان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اکشا کی سرجری کو پورا 1 ماہ گزر گیا تھا، وہ مکمل صحت یاب ہو گئی تھی، مگر جیسے پوری دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اکشا، تم نے مجھے بلایا؟ ہاں، میں چاہتی ہوں ہمارا نکاح کل ہی ہو جائے، اور ہو بھی کافی دھوم دھام سے، اور ہم اس کے بعد فوراً کینیڈا واپس چلے جائیں۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر کہا تھا۔ وجدان نے بغور سے دیکھا۔ اس اتنے اچانک فیصلے کے پیچھے کوئی خاص وجہ؟ وہ جانتا تھا جب سے وہ ہاسپٹل سے آئی ہے کچھ تو ہے جو عجیب ہے، یا وہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ کوئی خاص وجہ نہیں سوائے اس کے کہ میں مزید اس حویلی میں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی، اکشا نے بیڈ سے اٹھتے قدرے پرسکون ہو کر کہا تھا۔ وجدان نے روم میں عنایا اور برہان کو بلایا اور انہیں اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ عنایا نے اکشا کا یہ فیصلہ حاشر جہانگیر کو سنایا تو وہ کئی لمحوں تک تو سامنے سے کچھ بول ہی نہیں پائے تھے۔ یوشا اپنے کمرے میں تھا جب شہرام نے آ کر اسے بتایا کہ کل اس کی آپی کا نکاح ہے۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ وہ انا کی مانی لڑکی اسے اور خود کو ضرور کسی عذاب میں جھونکنے والی ہے۔ 1 ماہ سے اس کی جانب سے بالکل خاموشی تھی، مگر وہ جانتا تھا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیش خیمیہ ثابت ہوگی، اور ہوا بھی یہی۔ ابھی حویلی والوں کے سر پر ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اکشا نے حاشر جہانگیر شاہ سے کہا تھا کہ وہ کل ہی حویلی کے لان میں ہی اپنے شایان شان بہت شاندار انتظامات کریں۔ ضد اور انا کی ایک کون سی جنگ تھی کہ وہ جس نے مہینوں سے باپ کو مخاطب تک نہ کیا تھا، اپنی سرجری کے بعد بھی حاشر کے اپنے تک میں آنے نہ دیا، وہ آج خود حاشر جہانگیر شاہ کو یہ انتظامات کرنے کا بول کر گئی تھی۔
وہ تن فن کرتا اس کے کمرے میں آیا تھا، دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ جو بغیر دوپٹے کے واش روم سے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر باہر نکلی تھی، یوشا دلاور شاہ کو اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر پہلے تو گڑبڑا کر اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، پھر غصے سے تل ملاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کو تمیز نہیں کسی کی روح میں اس طرح داخل نہیں ہوتے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ یوشا کو اپنی جانب آتے دیکھ کر بدک کر ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر وہ اس قریب آ کر اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں دبوچ چکا تھا۔ یہ سب کیوں اور کس لیے کر رہی ہیں آپ؟ کیا ملے گا یہ سب کر کے آپ کو؟ یہ بے بسی کی انتہا تھی کہ آج وہ اس پتھر سے سر پھوڑنے آیا تھا، کیونکہ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ کے پورے سازشی خاندان سے۔ وہ دانت پیس کر بولی اور اس کی گرفت سے اپنا بازو نکالنے کی کوشش کی۔ اور آپ کا خاندان کون سا ہے اکشا ہاشر جہانگیر؟ اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ اکشا کو یوں لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میرا خاندان برہانس خاندان ہے مسٹر یوشا، بھول گئے کیا آپ؟ وہ غرا کر بولی تھی۔ اور برہانس میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں کہ وہ اعلیٰ ہے اور ہم ادنی؟ کیا برہانس خاندان میں کبھی کسی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوگا؟ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ نہیں نا، تو پھر ہمارے خاندان میں بھی تو ہر کوئی سازشی اور دھوکے باز نہیں ہوگا۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اکشا، یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ مجھے کچھ سمجھنا بھی نہیں ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں اور دعویٰ کرتی ہوں کہ وجدان موسیٰ برہان زندگی میں کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی مجھے بیچ راستے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اکشا نے چلاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یوں دعویٰ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر کبھی وہ شخص آپ کو بیچ راستے کہیں چھوڑ کر چلا گیا تو؟ یوشا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ پھر میں ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالے بغیر آپ سے نکاح کر لوں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، اپنی ماما کی قسم کھا کر کہتی ہوں۔ اکشا نے جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی وحشی گرفت سے نکالتے ہوئے کہا تو یوشا جن پیروں سے چل کر اس کے کمرے میں آیا تھا انہی پیروں سے واپس لوٹ گیا۔ کسی مرد کی پوری زندگی میں شاید سب سے زیادہ درد اذیت کا لمحہ وہ ہوتا ہوگا جب وہ خود کو پوری طرح بے بس محسوس کرے، اور اس وقت یوشا دلاور شاہ جیسے خوبرو شخص جو کہ بزنس کی دنیا میں کامیابی کی بلندیوں پر راج کر رہا تھا، اذیت کا یہ وہی لمحہ تھا جب اس نے خود کو بری طرح بے بس محسوس کیا تھا۔ یہ رات کافی گہری اور طوفانی تھی۔ وہ اپنی بالکنی میں قدرے اندھیرے میں کھڑا سامنے کا منظر انتہائی بے بسی اور لاچارگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا روم روم جل رہا ہے اور رگوں میں خون کی جگہ لاوا بہہ رہا ہے۔ کل وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، ان کا نکاح تھا۔ سامنے وہ تینوں اسے سیلیبریشن میں مصروف تھے۔ یوشا کو لگا اس کی آنکھوں سے لہو ٹپک آئے گا۔ شہرام ان کی تصویر بنا رہا تھا اور وہ اس کے پہلو سے لگی کھڑی تھی، جبکہ وجدان نے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کر رکھا تھا۔ یوشا کا پھر سے دم گھٹنے لگا اور وہ گہری گہری سانس بھرنے لگا۔ تبھی وہاں ہاشر جہانگیر شاہ چلے آئے تھے اور یوشا کو بازو سے پکڑ کے اس کے کمرے میں لائے اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ جو اپنے لباس میں ایک سلوٹ برداشت نہیں کرتا تھا، آج بلیک پینٹ شرٹ میں بھگے سے بکھرے ہولیے میں اب سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ پانی پیو یوشا۔ ہاشر جہانگیر شاہ نے اس سے کوئی اور بات نہیں کی، اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا، مگر اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑتی گئی تو ہاشر جہانگیر شاہ اور نمین اسے ہاسپٹل لائے تھے۔ یہ باہر کیا ہو رہا ہے شہرام؟ گھر میں ایمبولینس کیوں آئی ہے؟ وہ اپنی نرم دلی سے مجبور ہو کر گھبرا کر ادھر بڑے پورشن میں آئی تھی، حالانکہ اس بات کی دعویدار تھی کہ اس پورشن کے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے کچھ بھی ہو، اسے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپی، یوشا بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، پاپا اور نمیر بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، آج سے پہلے کبھی ان کی اتنی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ شہرام نے نرمی سے اسے بتایا اور حویلی کی چھت اس کے سر پر گرائی۔ کانوں میں ایک بھاری گھمگیر جنونی شدت بھری آواز گونجی تو اکشا کا اپنا دم گھٹنے لگا۔ مجھے لگتا ہے اکشا ہاشر جہانگیر شاہ، آپ میری سانسوں کی ڈور ہے، پروئی گئی ہے، مجھ سے الگ ہوئی تو یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ پہلے مجھے لگتا تھا یہ سب فلمی ڈائلاگ اور ڈرامائی باتیں ہیں، مگر اب بیچ بیچ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے جدائی کا صدمہ میری موت کی وجہ نہ بن جائے، اس لیے اپنی انا کو پستے پش ڈال کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ میرے خاندان سے بدلنے کے چکر میں کہیں آپ ہم دونوں کی محبت کا گلا نہ کھوٹ دیں، پھر یہ گلٹ آپ کو شاید ہی جینے دے کہ آپ نے ایک محبت بھرے بے قصور دل اپنے انتقام کی بھیڑ چڑھا دیا۔ اکشا زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں پائی تھی، اپنی کن پٹیوں کو سہلاتی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، اور پھر لاکھ کھٹور بندی، لاکھ کوششوں کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
ہاسپٹل میں حاشر اور نمیر اس کی بیڈ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ انہیں یہاں آئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ یوشا کی طبیعت کچھ سیٹل ہوئی تھی تو اس نے نرمی مگر بیزاری سے اپنے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹایا تھا۔ نمیر اور حاشر جہانگیر اس کے سر پر بیٹھے تھے۔ حاشر جہانگیر شاہ اسے بغور دیکھے جا رہے تھے، جو ان سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ آخر بیٹے اور بھتیجے کو بھی وہی روگ نگل رہا تھا جس نے ان کی جان کو برسوں دیمک لگائے رکھی تھی۔ چاچو، یہ محبت اتنا درد کیوں دیتی ہے کہ اپنا آپ سنبھالا جائے؟ اس اذیت سے جذبات سرد پڑنے لگے، جیسے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی اور دل مردہ ہو جائے۔ اس نے اذیت سے تڑپتے لب کھینچ کر کہا۔ نمیر اس کی ٹوٹی بکھرتی دیکھ ہی گیا۔ میں وہ نکاح نہیں ہونے دوں گا یوشا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ابھی تم موت کے منہ سے واپس آئے ہو، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، نمیر نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر حاشر جہانگیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اس کا باپ ہوں اور اس کی زندگی کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اکشا کی شادی وہی ہوگی اب جہاں میں چاہوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ اس کی شادی صرف اور صرف تم سے ہوگی یوشا، حاشر نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا اور پھر ہاسپٹل سے ہی باہر نکل گیا۔ حاشر جہانگیر شاہ حویلی آیا تھا اور چپکے سے وجدان موسیٰ برہان کو گھر کے پچھلے لان میں ملنے کے لیے بلایا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ واقعی حاشر جہانگیر شاہ نے سارے انتظامات اپنے شایان شان ہی کیے تھے، سب تیار تھے اور ساری تیاری مکمل تھی۔ اکشا ڈارک چاکلیٹ کلر میں لہنگا پہنے بالکل تیار اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ نفیس سے جولری اور برائڈل میک اپ میں وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی کسک تھی جسے وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ سینے میں دل آخر پسلیوں سے سر پیچ پیچ کر بالکل خاموشی تھا۔ وہ شاید اپنے دل کی نہیں سنتی تھی، تبھی یہاں اس مقام تک پہنچی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عنایا اور شہرام اسے اسٹیج پر لے جانے آئے تھے۔ عنایا نے اس کے چہرے پر نکاح کے سرخ دوپٹے سے گھونگھٹ ڈال دیا تھا۔ اس نے شہرام کا ہاتھ تھاما اور دھیمے قدموں سے چلتی اسٹیج پر آئی۔ عنایا نے اسے حاشر جہانگیر شاہ کے پاس صوفے پر بٹھایا۔ اس سب میں سے سب سے زیادہ ایک بات عجیب لگی کہ وہ ہنستا کھیلتا شخص کو اسے اب تک نہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ وجدان اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب اسٹیج پر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے تو اکشا کو اپنا دم گھٹنا محسوس ہوا، کیونکہ مولوی صاحب کے پہلو میں وہ شخص بڑی شان سے آ کر براجمان ہوا تھا۔ اکشا کا پورا جسم کانپنے لگا تھا مگر وہ ڈھیٹ اتنی ضدی تھی کہ کم از کم دل کے ہاتھوں شکست کھانے کو تیار نہیں تھی۔ مگر پھر مولوی صاحب کے کلمات سن کر اسے لگا تھا جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر گرا دیا ہے۔ اکشا جہانگیر شاہ ولد حاشر جہانگیر شاہ، آپ کو یہ نکاح بعوض 25 لاکھ حق مہر کے یوشا دلاور شاہ ولد دلاور شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تھا مگر اس نے اپنا گھونگھٹ فوراً پلٹ دیا۔ یوشا دلاور شاہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، جو اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ یوشا کا دل کیا اسے وہاں موجود تمام لوگوں کی نظروں سے چھپا لے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کہتی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ نمیر، حاشر اور عنایا اس کی جانب بڑھنے لگے۔ جب یوشا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکنے کا بول کر سب کو روک بھی دیا، وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آن رکا تھا۔ وجدان کہاں ہے؟ اکشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ وہ بغیر کسی ریزن کے کل رات کینیڈا واپس جا چکا ہے، یوشا نے اطمینان سے کہا تھا۔ اکشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں، اکشا نے بھی اب بے تاثر لہجے میں کہا۔ تب یوشا نے اس کے آگے اس کا کانفرنس بڑھایا۔ چیک کر لو۔ یوشا کے کہنے کی دیر تھی جب اکشا نے اس سے فون چھپٹ کر اس پر وجدان کا کینیڈا والا نمبر ڈائل کیا۔ فون رنگ ہو رہا تھا۔ اکشا کا دل بند ہونے لگا۔ فون دوسری رنگ پر ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو وجدان، یہ کیا مذاق ہے؟ کہاں ہو تم؟ میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اور اکشا، میں اپنی مرضی سے کینیڈا واپس آ گیا ہوں۔ مجھ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے کچھ بھی کہا ہے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے واپس چلا آیا۔ تم وہی کرو جو تمہارا دل کہتا ہے، فی امان اللہ۔ کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ اکشا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے فون کان سے ہٹا کر فون کی جانب دیکھا، مگر یوشا نے اسے اتنا سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ نکاح کا دوپٹہ پھر سے اس کے سر پر درست کرتے اسے گھونگھٹ اڑایا۔ وہ اس کے لیے بے حد قریب تھا۔ تب یوشا نے دھیمے سے کہا تھا، آپ نے مجھے زبان دی تھی اکشا، اور قسم کھائی تھی کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گی۔ یوشا نے اسے اس کے الفاظ اچھے سے یاد دلاتے بازو سے تھام کر پھر اسی جگہ بٹھایا جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی۔
مولوی صاحب دلہن سے دوبارہ پوچھے۔ یوشا ان کے قریب اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اکشر جہانگیر شاہ ولد حاشر جہانگیر شاہ، آپ کو یہ نکاح بعوض 25 لاکھ حق مہر کے یوشا دلاور شاہ ولد دلاور شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تھا، جبکہ اکشا کو اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوتے سنائی دے رہے تھے۔ قبول ہے۔ اس کے باوجود اکشا نے پورے ہوش و حواس میں 3 بار اسے اپنے نکاح میں قبول کرتے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھی، سب مسرور سے یوشا دلاور شاہ کے گلے سے لگ رہے تھے۔ نمیر بھی بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا کہ ابھی کل ہی فون پر ایک ہاسٹل اور ایک کمپنی کا ایڈریس ملا تھا۔ 1 ماہ سے اس نے اور سمرا اور عنایا نے عارف کو جیسے بہلایا پسلایا تھا، یہ تو وہی جانتے تھے یا ان کا خدا، مگر وہ اس کا بہت برا حشر کرنے والا تھا، یہ طے تھا۔ یوشا چونکا تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے کھڑے ہونے پر اس کی جولری کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ عنایا اس کے قریب آئی اور اسے تھامنا چاہا، مگر وہ بدک کر ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ماما، ابھی میں رخصتی نہیں چاہتی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اسٹیج سے اتر کر اپنا لہنگا سنبھالتی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ عنایا اور سمرا نے اس کے پیچھے جانا چاہا، مگر یوشا نے ان سب کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ادھر نمیر اپنے مینیجر کے فون آنے پر گاڑی لے کر حویلی سے تیزی سے باہر نکلا تھا۔